السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں مندوبیہ جامعہ جالیات میں جدہ کے اندر مختلف جگہ پر اردو میں دروس ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہر جمعہ عشاء کی نماز کے بعد کئی عرصے سے الحمدللہ یہاں درس چل رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ نائے ہیں، اور رمضان مبارک سے ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس سلسلے کو بند کیا تھا کہ رمضان مبارک میں افطار اور وہاں پر درس، اور بن لادن کیمپ میں وہاں ایک بہت بڑا افطار پروگرام ہوتا ہے جس میں تقریباً 4-5 ہزار آدمی ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہاں دعوت کا کام ہوتا ہے، تو یہاں دروس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آج پہلا ہفتہ ہے ہمارا، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے زندگی رکھی تو ہمیشہ یہاں سے ملاقات ہوتی رہے گی بفضل اللہ تعالی۔ اور ہمیشہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، دین کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے دین کو سیکھا اور سکھایا۔ تو انشاءاللہ یہ کلاسز جو ہماری چل رہی ہیں، سب سے پہلے ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی کہ دین کے 3 اہم اصول، پھر 4 ضروری قاعدے، پھر اس کے بعد جو ہے شبہات کا ازالہ، نواقض الاسلام، وہ چیزیں جن سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ ایسے کام، کچھ ایسی باتیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آدمی کو وہ ایسے بول لیتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں ہم نے بتائی تھیں۔ آج کو جو درس ہے وہ ایک نہایت ہی مختصر سورہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ العصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے بہترین شخصوں میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور قرآن نے خود بھی کہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ کیا یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن پر، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے، آج اس کو ہم سمجھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، اور یقیناً فائدہ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن نہ بھی نازل کرتے تو یہ سورت کافی تھی، اتنی عظیم صورت ہے یہ، 3 آیتیں ہیں صرف۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی قرآن نازل کرتے، صرف ایک صورت یہی نازل کر دیتے تو انسان کی کامیابی کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ کیا ہے اس صورت میں؟ اتنی جامع سورہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر۔ کیا معنی؟ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قسم ہے عصر کی، یا نماز عصر کی، صلاۃ العصر کی، عصر کے وقت کی۔ تو قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے ایک بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی بات ہمیں کہہ دے تو کیا ہم یقین نہیں کریں گے؟ یقینی بات ہے، ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اللہ کی کہی ہوئی بات پر ہمیشہ یقین کرتا ہے،
لیکن جب اللہ قسم اٹھا کے کوئی بات بتا رہے ہوں تو اس پر یقین کرنا کتنی ضروری ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قسم جب اٹھاتے ہیں تو کوئی معمولی چیز کی نہیں اٹھاتے۔ میں اور آپ بھی جب قسم اٹھاتے ہیں تو میں نے کبھی کہا کہ مجھے موبائل کی قسم ہے، کیونکہ معمولی ہے موبائل۔ میں قسم اٹھاؤں گا تو کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کسی کو قسم اٹھانے کے لیے قسم دوں گا تو کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ کی قسم اٹھا، کیونکہ میرے اور اس کے نزدیک اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کی قسم اٹھائی وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی قسم اٹھائی۔ کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ تو گویا یہ ٹائم، یہ راتیں، یہ دن، یہ وقت اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جو ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، وہ کتنا قیمتی ہے، اور اس وقت کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سب سے سستی اور ہلکی اور بیکار چیز ہمارے نزدیک وقت ہے۔ جیسے فضول ٹائم گزار دو، سو کے، کھیل کے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، ملنے جھلنے میں، دعوت میں، ادھر ادھر وقت گزارنا ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت، یعنی کہ بالکل برباد کر رہے ہیں وقت کو ہم، جبکہ اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ تو مومن کے لیے وقت کی قدر جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایک مومن اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح، تحمید، یہ ساری چیزیں۔ تو مومن کیا ہے؟ اللہ کے اس دیے ہوئے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو میسر ہیں، اکثر لوگوں کو وہ نعمتیں جو ہیں میسر ہیں، لیکن ان 2 نعمتوں کی ناشکری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان 2 نعمتوں سے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت، تندرستگی، اور فراغت، ٹائم، یہ 2 چیزیں۔ اب بہت سے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی خاصی صحت ہے، اب 1000 لوگ ہوں، 1000 میں سے کتنے بیمار ہوں گے؟ 5-10، ٹھیک ہے، باقی تو صحت مند ہے نا۔ تو بہت سے لوگوں کے پاس صحت موجود ہے لیکن اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فائدہ کیا اٹھائیں؟ کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ فائدہ نہیں ہے۔ صحت سے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ عبادت کرنی ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ورنہ تو کون ایسا آدمی ہے جو صحت مند بھی ہو اور جاب نہ کرتا ہو، صحت مند بھی ہو، کام نہ کرتا ہو، صحت مند بھی ہو، کماتا نہ ہو، صحت مند بھی ہو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگتا ہو؟ کون ایسا آدمی ہے؟ سب کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ یہ صحت مند آدمی عبادت نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا اپنی صحت سے۔ صحت مند ہونے کے باوجود نہ یہ روزے رکھتا ہے، صحت مند ہونے کے باوجود نہ یہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، نہ یہ لوگوں کے جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا نیکیوں کا۔ تو گویا کہ یہ صحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، برباد ہو رہی ہے صحت اس کی۔ چاہے وہ اپنے خیال سے جو ہے وہ دنیا کما رہا ہوگا، جاب کر رہا ہوگا، اور بہت سے کام کر رہا ہوگا، دنیا کے اندر مشغول ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نعمت کے باوجود، صحت کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، یعنی عبادت نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، تھوڑی سی لمبی عمر ہے ان کی، وہ آج بھی سوچتے ہیں کہ تھوڑی جوانی ہوتی میں 1 طواف کرنے کی وجہ 2 کر لیتا، 3 کر لیتا، 4 کر لیتا، میں حج کر لیتا، میں عمرہ کر لیتا۔ شوگر کے کچھ مریض ہیں، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ان کی تمنا اور آرزو ہے کہ کاش کہ میری صحت ہوتی میں روزے رکھتا، لیکن جو صحت مند ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، صحت ہے، عبادت کرو، وقت کا فائدہ اٹھاؤ،
اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ وقت کیا ہے، اس کے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے اور اس کے کیا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے یہ بیان کی کہ وقت کتنی قیمتی ہے اس صورت کے اندر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی۔ تو ٹائم جو ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا، کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا، خوش ہوگا، لیکن سلام رحمۃ اللہ، لیکن ایک چیز پر اس کو حسرت ہوگی، اور وہ کیا ہوگا کہ کاش کہ جو وقت میں نے ایسے ہی فضول بیٹھے بیٹھے گزارا تھا نا، وہ اللہ کے ذکر میں گزارتا۔ یعنی کہ فکر ہوگی تو اس کو کس چیز کی؟ وقت، ٹائم جو ایسے گزر گیا۔ اب تین حصے ہیں، کچھ ٹائم ہماری نیکی میں گزرتے ہیں، کچھ وقت جو ہے ہمارا برائی میں گزرتا ہے، کچھ وقت جو ہے ہمارا نہ اچھائی میں ہے نہ برائی میں، فضول میں گزرتا ہے۔ تو نہ تو وقت برائی میں گزرے اور نہ وقت فضول گزرے، وقت سارا جو ہے وہ نیکی میں گزرے۔ آپ کہیں گے 24 گھنٹے کیسے ہم نیکی کریں؟ میرے بھائی، آپ سونے جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، وتر پڑھ کے سوئیں، دعا پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں، پوری رات فجر تک، فجر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری رات آپ کی تہجد کے لیے لکھ دی جائے گی۔ یہ پوری رات عبادت ہے۔ یہ صرف طریقہ کار تبدیل کرنا ہے۔ سوتے ہم ویسے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری رات عبادت کرو، اٹھو کیونکہ 24 گھنٹے آپ عبادت کرنے، نہیں، 24 گھنٹے آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار تبدیل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سونا بھی ہے، لیکن وہ سونا عبادت بن جائے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار عبادت ہو۔ وہ کیسے؟ کہ آپ جو ہے جب کاروبار شروع کریں، دھوکہ دہی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، ٹھیک ہے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی ذکر اذکار بھی کرتا رہے، دیانت کے ساتھ کاروبار کرے، امانت کے ساتھ کرے، یہ تجارت بھی اس کے لیے نیکی اور اجر کا ثواب ہے۔ اور بلکہ اس نیت سے کرے کہ اس سے جو مجھے فائدہ آئے گا میں اپنے بچوں پر خرچ کروں گا، اس سے جو مجھے منافع ہوگا میں دین پر خرچ کروں گا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا اس کے لیے کاروبار تجارت کیا ہوگا؟ اجر اور عبادت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تم اپنی اولاد کو جو کھانا کھلاتے ہو وہ بھی نیکی ہے، اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دو گے وہ بھی نیکی ہے۔ شرط کیا ہے؟ نیت ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، میرے گھر والے ہیں، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اجر و ثواب ہوگا مجھے، میں اپنے حق ادا کر رہا ہوں، حقوق پورے کر رہا ہوں بیوی کے، کھلاؤ اس کو، یہ بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے وہ بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ وہ تو ایک اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواہش تو نکاح کے بغیر بھی پوری ہو سکتی تھی، غلط راستے میں برائی کے ساتھ بھی پوری ہو سکتی تھی، تو جب اس نے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی تو یہ بھی عبادت بن گئی ہے۔ تو میرے بھائی، عبادت کے مختلف طریقے ہیں، تو یہ سارا دن مومن جو ہے عبادت کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح، وضو کے ساتھ رہے، نمازیں باجماعت ادا کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ انسان یار یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، نہیں، کاروبار کرو دنیا میں، لیکن اسلامی اصول اور ضابطوں کو نہ بھولیں، تو یہ سارا دن آپ کے عبادت کے اندر گزرے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے تو وقت کو ضائع نہیں کرنا، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں قسم اٹھانے کے بعد؟ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں۔ انسان کیا ہیں؟ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اب پیدا کرنے والا کون ہے انسان کو؟ اللہ۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ جس نے بنایا وہی فرما رہا ہے کہ انسان سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں کہ یہ موبائل جو ہے، مثلا میں نے بنایا، میں کہوں کہ یہ موبائل جو ہے یہ خسارے میں بیکار ہے، تو آپ یقین کریں گے نا؟ تو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ موبائل سارا بیکار ہے۔ میں کہوں گا موبائل سارا کا سارا بیکار ہے، مگر اس کو چارج کر کے، بیٹری لگا کے، فلاں فلاں طریقے سے یوز کرو گے تو یہ بہترین ہے، ورنہ بیکار ہے۔ تو پھر آپ میری بات مانیں گے نا؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سارا انسان. تو پھر یا اللہ پیدا کیوں کیا تو نے؟ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، تو پیدا کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں پیدا اس لیے کیا، میں نے اس کو ایک مقصد دیا، ایک کام کے لیے پیدا کیا. وہ کام پر جو لگے ہوئے ہیں وہ تو خسارے میں نہیں ہیں، جو اس کام سے ہٹ گئے ہیں وہ خسارے میں ہیں. جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو خسارے میں ہیں. پھر وہ کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی صورت کے اندر جو ہے یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے. جو ایمان لائے، یعنی کہ عبادت کا سب سے پہلا سٹیپ ایمان ہے نا، ایمان کے بغیر عبادت ہے ہی نہیں. تو اسی جگہ پہ آ رہی ہے بات کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سمیر. 25 ہاں نعم. طيب ابشر جزاک. تو انسان جو ہے سارے کے سارے گھاٹے خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، پہلی چیز جو ایمان لائے. جو ایمان لائے. ایمان تو ہم الحمدللہ سب لائے ہیں، لیکن بے شمار ہم میں سے ایسے ہیں جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، وہ کیا کہوں اس کے ان کے بارے میں. ایمان تم سب لائیں، کلمہ ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن شرک بھی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اولاد کسی اور سے مانگتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا کسی اور کو سمجھتے ہیں، یا اللہ کہنے کی بجائے یا علی یا فلاں کے نعرے لگاتے ہیں. ایمان تو ہم لائے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا ہمارا؟ آگے اللہ نے شرطیں رکھی ہیں. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. محدثین علماء نے جس کو بیان کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں. پہلی چیز کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، العمل بالجوارح. یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. 4 باتیں ہیں ایمان کے اندر. پہلی بات دل کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ اسلام کو ماننا، محمد رسول اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا دل کے ساتھ. بس دل کے ساتھ کافی ہے؟ نہیں. اقرار باللسان، پھر اس کا اقرار بھی کرنا ہے زبان کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا ہے، کہنا ہے، بس کافی ہے؟ نہیں. والعمل بالجوارح، عمل بھی کرنا ہے، اعضاء کے ساتھ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ اعضاء کی جو عبادتیں ہیں اللہ نے، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، یہ بدنی باتیں ہیں ساری، یہ کر کے ثابت کرنی ہے کہ اللہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. زبان سے کہیں، دل میں اقرار کریں، اور عمل سے کچھ بھی نہ کر کے دکھائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو کیا معنی؟ یعنی کہ عمل کرو گے تو باقی زبان سے 1000 مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عمل بالکل نہیں ہے، نماز بالکل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور اس کی دلیل چھوٹی سی میں آپ یہ درمیان میں بات بتا دوں کہ نبی کریم خاص طور پہ نماز کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں 10 15 20 30، اتنا ہی زیادہ لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کیونکہ آپ تو ایک آدمی کو مسلمان کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے. تو جب دیکھا کہ 20 25 لوگ اکٹھے ہی مسلمان ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ساری باتیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو کہنے لگے ساری باتیں ہم مانیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چھٹی دے دو ہمیں نماز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے، اپنی چادر اٹھائی، کندھے پہ ڈالی، چل پڑے. فرمایا جاؤ اٹھ جاؤ، تمہاری ایمان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے دین کی. ورنہ اللہ کے رسول کہتے چلو یار 20 25 لوگ ہیں،
ابھی ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے یار اب تم نماز نہ پڑھا کرو، چلو بعد میں سمجھ آ جائے گی. نہیں، جس نے کہا نماز نہیں پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے دین کا انکار کر دے کہ تم نکل جاؤ، تمہارے دین کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. اس کا معنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین اس کا ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو پکا بے نمازی ہے، بالکل نماز کے قریب نہیں جاتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نہ اس کو رشتہ دینا جائز ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان دفنانا جائز ہے، نہ اس کا نماز جنازہ جائز ہے، نہ اس کے ساتھ لین دین جائز ہے، جو بالکل بے نمازی ہے. میرے بھائی، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھ لیا بس کافی ہے. نہیں، العمل بالجوارح، عمل کرنا ہے، اور عمل میں سب سے پہلی نماز ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ یزید بالطاعہ، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. یہ بھی شرط ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بس ایمان لے آئے تو ایمان ہو گیا بس، اب وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. نہیں، اب خود ایک آدمی جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایمان کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح آپ جب نیکیاں کرتے ہیں. دیکھو کس طرح رمضان آیا تھا، جذبہ تھا، نمازیں، یہ چیزیں، اس کے بعد تھوڑا جذبہ کم ہو گیا. کیا معنی؟ ایمان کم ہو گیا، تھوڑا گھٹ گیا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. تو اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائیں. ایمان اب صرف اللہ پر لائیں، محمد رسول اللہ پر نہ لائیں نہیں، کیونکہ یہ زمانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے. اللہ کو ماننا اور اس کے رسول محمد رسول اللہ کی تابعداری کرنی ہے. تو اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہے. اور وہ ایمان کس طرح لانا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی توحید کو مانتے ہوئے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کو مانتے ہوئے. ہم نہیں کہتے ہاں میں مانتا ہوں اللہ ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں پر ہے. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو اللہ نے پیدا کیا کہتے تھے. ان سے پوچھو کہ سمندروں کے اندر جب کشتی ڈوب رہی ہے تو کون نکالتا ہے؟ کہتے تھے اللہ. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی مانتے تھے. اللہ کے ساتھ ساتھ وہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے. آج کا مسلمان بھی اگر یہی کرے کہ ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر پرستی بھی کرے، درباروں پر بھی جائے، غیر اللہ کو سجدے بھی کرے، اور میں کہوں کہ میں پکا مومن مسلمان ہوں، نہیں، اس کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. پھر وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. اور آج کے کچھ لوگ بھی ایسی ہیں. تو میرے بھائی، اللہ کو ماننا ہے کس طرح؟ توحید الوہیت، الہ ایک ہے. الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے. اب عبادت کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، عبادت بدن والی ہو، عبادت قولی زبان والی ہو، عبادت جو ہے فعل والی ہو، کوئی کام والی عبادت ہو، ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور جو عبادت ہے یا جو طریقہ عبادت ہے وہ اللہ کے لیے جب ہو جائے تو کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا، کسی اور کو کر سکتے ہیں. رکوع عبادت ہے، کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاتھ باندھ کے ایسے بالکل خاموش کھڑے ہو جانا کیا ہے؟ نماز کی عبادت ہے. کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے بالکل ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں. اسی لیے بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح کوئی آتا ہے نا تو آرام سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اسٹینڈ اپ، اور پھر اس کو سانس ہی نہیں ہے، اس کو جیسے خدا کے سامنے کھڑا ہوئی ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کسی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور صحابہ کھڑے ہو جاتے، تو ایک آپ نے فرمایا نہیں، میں جب آؤں تو بالکل کھڑا نہیں ہونا، تم نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا کرو. اسی طرح جو ہے قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور عبادت کر رہے ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس پر بھی علماء نے بات کی ہے. تو پھر کس طرح کھڑا ہونا ہے؟ ہاں، جب اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس طرح کھڑے ہوں کہ نماز کی حالت نہ دکھے. یہ مت سمجھو کہ جس طرح نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں کھڑا ہونا. بندہ حرکت کرے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھے، ذرا پتہ چلے کہ یہ نماز وہ والی حالت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہے. تو جو حالت اللہ کے سامنے ہے وہ کسی غیر اللہ کے سامنے اس طرح کر ہی نہیں سکتے. جب ہم رکوع کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، سجدہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، ادب سے جس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کسی کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتے، تو پھر ہم قربانیاں، بکرے جو قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ درباروں پہ کیوں کرتے ہیں؟
وہ بھی تو کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانیاں جو ہے وہ بکرے درباروں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے اللہ کو الہ سمجھتے ہوئے۔ اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ پر۔ کوئی شخص اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ یعنی یقین کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کا حق جو ہے چھین رہا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، لیکن اسباب ضروری ہیں۔ اب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو یقین یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر ہے، وہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ ایک میڈیکل ہے، اس کو کھانا ہے، دوائی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں شفا اس دوائی کے اندر ہے، یہ دوائی کی وجہ سے ہی مجھے شفا ملے گی، تو یہ غلط بات ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات یہ شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سی چیزیں ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ سچا معبود اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی داتا، نہ دستگیر، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، یہ سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، نہ کوئی اولاد دینے والا۔ اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کو مانا جائے، یعنی کہ خالق، مالک، رازق، بنانے والا، دینے والا، چھیننے والا، سب اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ اختیارات جو ہے پیروں کو، فقیروں کو، قبر والوں کو، کوئی زندوں کو، کوئی مردوں کو یہ دے رہے ہیں، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں داتا، داتا کا معنی جو ہے رزق دینے والا، پھر گنج بخش کا معنی ہے جو ہے خزانے بخشنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ نہیں ہاں وہ تو صحیح ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، لیکن فلاں یہ بھی بزرگ جو ہے نا یہ بھی کر سکتا ہے، ہاں دیتا تو اولاد اللہ ہے، لیکن ہم بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی سفارش کر، پھر اپنے طریقے نکالتے ہیں۔ تو میرے بھائی سیدھے کیوں نہیں کہتے یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، سیدھی بات کہو، پھر ادھر ادھر کی کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں مگر لیکن فلاں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس لیے داتا، دستگیر، اولاد دینے والا یہ سب اللہ ہے، یہ ربوبیت۔ اور اس کے بعد اسماء و صفات ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفتیں ہیں، ان کو ماننا اور ان میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو نام اللہ کے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ خالی ایک دیکھ لیں، کسی اور کو بول سکتے ہیں اللہ؟ کبھی بھی نہیں۔ الرحمن، رحیم اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا علم جاننے والا۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ صفت ہے اللہ کی، اب یہ صفت کسی اور میں نہیں آ سکتی، لیکن بہت سے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ بھی غیب کا علم جانتا ہے، ٹھیک ہے، فلاں پیر بھی جانتا ہے، فلاں آدمی بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی نبی غیب کا علم، جب اللہ کی صفت ہے تو بس وہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس صفت میں کسی کو شریک نہیں کیا اپنا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کے اندر آخر میں کیا فرمایا؟ لم یکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے۔ جب اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے تو اس جیسا کوئی اور غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیب کا علم جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فلاں پیر صاحب تو میری دل کی بات میں اس کو بولتا بھی نہیں ہوں، وہ بتا دیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ شیطان ہوا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان، جن میری اور آپ کی باتیں جو ہے دو چار سن کے اس کو جا کے بتا دیتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے غیب کا علم۔ آپ شاید کچھ لوگ آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت بے شمار مثالیں ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ غیب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ غیب و آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بڑا واضح مسئلہ ہے، لیکن ہم بہت سے لوگوں میں سے یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جبریل امین وعدہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آج شام کو آپ کے پاس آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے انتظار میں، بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا کہ جبریل کو فون کرتے کہ آپ کدھر ہیں؟ اب بیٹھے انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نہیں آئے۔ پریشان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل وعدہ کر جائیں اور پورا نہ کریں، کوئی بات ہے، اور یقیناً کوئی بات ہوگی تو مجھ سے ہی غلطی ہوگی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خوفزدہ ہو گئے، پریشانی میں لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ صبح اٹھے، دروازے پہ جبریل کھڑے ہیں کہ جبریل آپ تو رات کو آنے والے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو رات کا اپنے وعدے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں، لیکن میں اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ پھر میں آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، جس گھر میں کتا اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کی چارپائی کے نیچے کتا نہیں، کتے کا بچہ بیٹھا ہے۔ اب اس چیز کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھگا دیتے پہلے ہی ہیں۔ تو بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہار کدھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً پتہ کرا لیتے کہ کہاں ہے ہار۔ اسی طرح کئی صحابوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے بلکہ بھیجا تھا، راستے میں لوگوں نے شہید کر دیا 70 صحابہ کو، 70 حافظ قرآن۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو نہ بھیجتے۔ تو بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں، لیکن ہاں جو چیز اللہ نے بتائی ہے ٹھیک ہے اس کا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، تو وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ مثلا قیامت کے دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب یہ ظاہراً کیا ہے، یہ ایسا علم ہے جو آنے والا ہے، لیکن یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی؟ خود بخود غیب کا علم آیا؟ نہیں، یہ اللہ نے بتائی ہے، یہ علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ علم دینا اور بات ہے، غیب کی خبروں کا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ کو نہ بتائے، آپ خود بتا دیں کہ یہ کام ایسے ہوا اور ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ رومال ہے۔ اب کوئی بھی یہاں کہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ رومال آپ نے کہاں سے خریدا ہے اور کتنے کا خریدا ہے، میں کہوں گا یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کب خریدا، کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا۔ اگر وہ بتا دیتا ہے پھر بھی غیب کا علم اس کے پاس نہیں ہے، میں پھر اس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ غیب کا اگر علم ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ رومال جن دھاگوں سے بنا ہے، جس کپاس سے بنا ہے، وہ کپاس اگی کہاں ہے، کس نے اس کپاس کو اگایا اور کس نے جو ہے اس کپاس کو کاٹا، پھر اس کے بعد جو ہے روئی بنی، پھر اس کے بعد کارخانے میں گئی، کس کارخانے میں گئی، کس نے اس کو بنایا، کون سی مشین تھی، یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پیر فقیر بتا سکتا ہے؟ جتنا بڑا فقیر ہو پیر ہو، اتنا تو شاید وہ بتا دے کہ یہ رومال کہاں سے میں نے خریدا، کتنے کا خریدا۔ اس سے آگے وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے بھی اس رومال کے اندر کس کس نے کام کیا، کس فیکٹری میں بن کے آیا ہے، کس مزدور کا ہاتھ کہاں لگا ہے، حتیٰ کہ روئی، اس روئی سے جو دھاگا بنا ہے وہ کس کس دھاگا اور کہاں کہاں یہ روئی لگی ہوئی ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ہے غیب کا علم کہ اس کی تہ تک جانا، جہاں باقی کوئی سوال نہ ہو۔ تو یہ کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ تو الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایمان لا کے بیٹھ گیا، بس کلمہ پڑھ لیا، ایمان لایا اللہ پر اس کے رسول پر، کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرے۔ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ ایمان لانے کے بعد اب نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب نیک عمل جو ہے، میں کئی چیزوں کو نیک سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں۔ بہت سے مسلمان ہیں ماشاءاللہ جو عید میلاد النبی کو نیک سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو ہے وہ برسی، کل، چالیسویں، کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، بہت سی چیزوں کو وہ دین سمجھتے ہیں، نیک عمل سمجھتے ہیں، بڑا عمل سمجھتے ہیں۔ تو کیا وہ بڑا عمل ہے، نیک ہے؟ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل نیک ہے، یہ نیک نہیں ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ غیر صالح ہے؟ اس کے لیے ترازو ہے۔ پوری دنیا کے علماء اس چیز پر متفق ہیں، اکٹھے ہیں۔ پوری دنیا کے علماء کی جتنی بھی کتابیں ہیں، دو شرطیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے ذکر کی ہیں کہ دو شرطیں ہیں، وہ دیکھ لو تو وہ عمل صالح ہے، وہ عمل نیک ہے۔ اگر وہ دو شرطیں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے۔
وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے اخلاص، جو عمل کر رہے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دکھلاوا ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، پہلی شرط۔ یہ تو چلو خیر اکثر کام میں پوری ہوتی ہے، حتیٰ کہ عید میلاد النبی منانے والے بھی بڑے خلوص سے مناتے ہیں، محبت پیار سے مناتے ہیں نا وہ تو۔ لیکن دوسری شرط کیا ہے؟ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اتباع سنت ہو، نبی کا طریقہ ہو، دلیل ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو یا کہا ہو یا کیا ہو، یا آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر اس پر خوش ہوئے ہوں، صحابہ نے کام کیا ہو، پھر تو وہ عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کہتی رہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل اچھا ہے، اس پہ اتنی ثواب ہوگا، کہیں ککھ بھی نہیں ملے گا، وہ زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملنے والا وہاں پہ۔ جب یہ دو شرطیں نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ کام بیکار ہے، زیرو ہے۔ اس پہ لاکھوں لگ جائیں، کروڑ لگ جائے، پوری زندگی اس پہ عمل کرتے رہیں، زندگی برباد ہو جائیں، وہ برباد ہی ہیں، نیکی نہیں ملے گی۔ نیکی کب ملے گی؟ عمل صالح کب ہوگا؟ جب اخلاص ہے، جب محمد رسول اللہ کی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی عمل کا ذکر فرمایا وہاں شرط لگائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل اور ایمان، عمل اور ایمان، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور نہ اللہ نے یہ فرمایا کہ زیادہ عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ نیک عمل، نیک چاہے وہ تھوڑے عمل ہوں لیکن ہوں نیک، نیک عمل اچھے عمل جو سنت سے ثابت ہیں، وہ دو شرطیں ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ تیسری بات ہے کامیاب لوگوں کی نشانی اور کامیابی کی سیڑھی کہ صبر، حق کی وصیت کرنا، حق کی وصیت کرنا، حق کو بتانا، حق کو آگے پہنچانا، حق کو آگے پھیلانا، حق کی گواہی دینا، حق پر ڈٹ جانا، حق کا ساتھ دینا۔ وتواصوا بالحق، کیونکہ ایمان، ایک آدمی ایمان لا چکا ہے، اب بہت سے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک آدمی ایمان بھی لاتا ہے اور نیک عمل بھی کر رہا ہے، بس وہ خود ایمان بھی لا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، بیٹھا رہے، نہیں۔ اس کو چاہیے کہ جو یہ ایمان لایا ہے نا، جو اس کو حق چیز نظر آئی ہے، یہ نیک عمل جو صالح کر رہا ہے سنت کے مطابق، یہ چیز جو اس کو پتہ چل گئی ہے، یہ دونوں چیزیں وتواصوا بالحق آگے پہنچائے، آگے لوگوں کو حق کی وصیت کرے، اس کو بتائے میرے بھائی ایمان یہ ہے، عمل صالح یہ ہے، نیک عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، دوسروں کو بتاؤ۔ یہ ضروری ہے، جو ایمان لا رہا ہے اور جو نیک عمل کر رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آگے اس چیز کو پہنچائے اور پھیلائے اور بتائے کہ میرے بھائی یہ ایمان ہے، یہ نیک عمل ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر اس کا صحیح علم آپ کے پاس موجود ہے تو دوسرے کو بتاؤ۔ اور یہ فریضہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم تو پیدا ہی اس لیے کیے کہ بہترین امت، تمہیں خطاب ملا بہترین امت کا، کیوں؟ کہ تم اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کو چاہیے وہ زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا محسوس کرے، دل کے اندر اس کو فکر ہو کہ یار میرے بس میں چلتا تو میں اس برائی کو، اس گند کو، اس فحاشی کو میں روک دیتا۔ اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ مثل میں کیا فرمایا؟ جو دل میں برا محسوس کرتا ہے یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ آج کل حالت کیا ہے؟ دل میں برا محسوس کرنے کی بجائے ہم تو برائی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یار بڑا زبردست گانا لگا ہوا تھا، بڑی زبردست ڈانس ہو رہی تھی، تو پھر تو ہمارے ایمان کی کیا؟ یہ جو دل میں برا محسوس کرتا ہے اس کا درجہ ایمان کا کیا؟ سب سے کم تر۔ تو وہ برائی پہ جو خوش ہوتا ہے اس کا ایمان کدھر گیا؟ اس کا معنی اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی برائی دیکھ کر، گناہ دیکھ کر خوش ہونا
گناہ دیکھ کر جو ہے گناہ کا ساتھ دینا یہ نہیں ہے۔ روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے تبلیغ کرو، نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو کم از کم اس برائی کی جگہ کو وہاں سے چھوڑ کے دل میں حسرت لے کے نکلو کہ کاش اگر میرا بس چلتا میں اس کو روک لیتا۔ گھٹن محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا معنی کہ ہمارا ایمان کمزور کیا بالکل آخری درجے پہ ہے۔ تو میرے بھائی یہی چیز ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق پہنچاؤ، حق کی وصیت کرو، ایک دوسروں کو اچھی باتیں بتاؤ۔ یہ پوری لمبی حدیثیں اور بہت سا اس پر لیکچر ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرنا، صبر کی نصیحت کرنا، صبر کرنا، صبر پر کاربند رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے، مضبوط ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی، سنت کے مطابق کپڑے پہننا، سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت کے مطابق پھر آگے تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا میرے بھائی یہ کام ہے، پھر اس کو گالیاں پڑتی ہیں، اس کو تانے پڑتے ہیں، اے صوفی صاحب ہو گیا، یہ داڑھی والا ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے، تم یوں ہو گیا، تم فلاں ہو گیا۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، برادری جو ہے بیکاٹ کرتی ہے، شادی بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، بھی یہ تو وہابی ہو گیا ہے، سعودیہ گیا، ختم۔ یہ ساری تکلیفیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ تبلیغ کا کام جب آپ کریں گے، ایمان کسی کو بتائیں گے میرے بھائی یہ ایمان ہے،